السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں محمد مالک۔ آج کا دن ڈومینیٹ کیا ہے عدالتوں نے، چاہے وہ سیشن کورٹ تھی، ہائی کورٹ تھی یا سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ میں ہم نے بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ دیکھی۔ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ بڑا سخت رویہ تھا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی کورٹ کا۔ پہلے انہوں نے کل ریجیکٹ کی اس بات کو کہ جی فل کورٹ کا بینچ بنائیں یہ معاملہ سننے کے، کہ جہاں پہ سویلینز کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل کی بات ہو رہی تھی۔ تو سب کا انیشیل رسپانس یہ تھا کہ شاید اندازہ یہ تھا کہ اب کوئی سخت فیصلہ آنے والا ہے، مگر آج بڑا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی جب انہوں نے انڈیفینیٹلی پوسٹ پون کر دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ 2 ہفتے تو ابھی لگیں گے، ججز کوئی اویلیبل ہیں کوئی نہیں ہیں، آئیں گے، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ 16 کو ان کا آخری دن ہے۔ تو کلیئرلی یہ معاملہ چلا گیا ہے اب نیکسٹ چیف جسٹس لیڈ عدالتوں میں، اور پھر دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ کیا نئے چیف جسٹس اب نئے بینچ بنائیں گے اس معاملے میں، کیا وہ فل کورٹ کی بات کریں گے، بیکاز انہوں نے اس میں اپنا یہ اندیا دیا ہوا ہے کہ وہ بھی فل کورٹ کے ریفرنس پہ حق میں تھے، بلکہ وہ تو چاہ رہے تھے کہ پہلے دوسرا لیگل پوائنٹ سیٹلڈ ہو جائے تو اس کے بعد آگے بات کریں۔ سو وہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ دیکھنے والی ہوگی، لیکن ساری آنکھیں ہائی کورٹ پہ لگی ہوئی ہیں۔ کل ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ ہو جائے گا عمران خان صاحب کی قسمت کا کہ سیشن کورٹ کیا کرتی ہے۔ سیشن کورٹ میں تو سارے مینٹلی سزا دلوا کے بیٹھ گئے ہیں۔ خود خان صاحب نے بھی کل رات کو 12 سوا 12 کے قریب ایک ویلاگ کیا، اور اس میں بھی جو ان کی باتیں تھیں، جس طرح انہوں نے بات کی اور جس طرح ان کا سٹانس تھا، ان کو بھی خطرہ یہی نظر آ رہا تھا کہ جون سیشن جج بقول ان کے جج صاحب دلاور صاحب تلے میں ہیں ان کو سزا دینے پہ، اور وہ تمام ان کی لیگل رائٹس ڈینائی کر رہے ہیں، ان کے وٹنسز ڈینائی کر رہے ہیں۔ اب کل ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دینا ہے، انہوں نے ایک وہ اپیل ہے کہ کیا یہ قابل سماعت کیس ہے یا نہیں ہے، اس پہ فیصلہ ہوگا۔ جو انہوں نے ریکیوزل مانگی ہوئی ہے کہ جی جج صاحب بائسڈ ہیں، اس کے اوپر بھی فیصلہ اس پہ ہے۔ پھر جو ان کا ڈیفنس ختم ہوا، جب دلاور صاحب کا سٹانس یہ ہے کہ میں نے بار بار موقع دیے، وٹنسز نہیں لائے، تو جب اب آپ کا یہ رائٹ آپ نے گیو اپ کر دیا، اس کے اوپر بھی ہے۔ تو کل بڑا ہی کرٹیکل دن ہے کہ یہ کیا ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے عمران خان کے مستقبل سے پھر یہاں کے الیکشن کا مستقبل جڑا ہوا ہے، الیکشن کے مستقبل سے یہ تمام پی ڈی ایم امتوں کا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ سو انٹرسٹنگ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کورٹ میں بڑی بحث ہوئی، خاص طور پہ اعتزاز احسن صاحب نے بڑا پرزور سانس لیا اور بار بار کوشش کی کہ سپریم کورٹ اس پہ کوئی سو موٹو کرے یا کچھ کرے، جو یہ نئے بل کے اندر امینڈمنٹس آئی ہیں، جو آپ کا یہ آفیشیل سیکریٹس ایکٹ کی امینڈمنٹ خاص طور پہ بڑا ہی خوفناک قانون ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اب چلا گیا ہوا اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس سینٹ کی۔ سو اب اگر اسٹینڈنگ کمیٹی ایک آدھ دن میں 2 دن میں فوراً اس کو اپروو کر کے نہیں بھیجتی اور سینٹ اس کو اپروو نہیں کرتی، تو پھر تو ویسے ہی معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ اپروو کر بھی دیتے ہیں پھر صدر صاحب کے پاس جاتا ہے، اب صدر صاحب اگر اس کو لٹکانا چاہیں تو لٹکا دیں گے، پھر یہ اپنی موت خود مر جائے گا اگر 8 کو یہ چیزیں ڈیزالو ہو جاتی ہیں نیشنل اسمبلی اور سب کچھ۔ خیر نہیں، میں اس پہ بھی تھوڑا سا لیگل کریں گے۔ ہر چیز مقدمات سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے آج ہم نے اپنے ٹاپ ایمیننٹ لائرز کو انوائٹ کیا ہے کہ ہمارے لیے 2-3 چیزیں کلیئر کر دیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ، ڈزنٹ نیڈ اینی انٹروڈکشن۔ ہم پروگرام میں بات کریں گے عرفان قادر صاحب سے بھی، جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پی ایم اکاؤنٹیبلٹی ہیں، اور بات کریں گے ہم صلاح الدین احمد صاحب سے اور حسن رضا پاشا صاحب سے، ان سے ہی بات کریں گے، لیکن میں سلمان صاحب سے جوائن کروں گا۔ سلمان صاحب، پہلے تو ذرا یہ جو ہاٹسٹ ایشو ہے یہ ہائی کورٹ کا اینڈ ایوری تھنگ، کل ہائی کورٹ اگر یہ اسٹے نہیں ملتے جو خان صاحب ڈھونڈ رہے ہیں، تو پھر کیا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ سیشنز میں پھر آپ کا کیا خیال ہے، ایک آدھ دن میں فیصلہ آ جائے گا؟ دیکھیں، جو ہائی کورٹ کے سامنے اب معاملات ہیں وہ کیا ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے؟ ایک معاملہ یہ ہے کہ ملزم کا بیان ہوتا ہے قانون کے مطابق، سیکشن 342 ہم کہتے ہیں، اس کا بیان ہوا جس میں ملزم اپنا موقف دیتا ہے، اور اس کے بعد ملزم کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ گواہان پیش کر سکے اپنی طرف کے۔ اب پرسوں عمران خان صاحب کا بیان ہوتا ہے، اس کے فوراً بعد وہ کہتی ہیں یہ ہمارے گواہان کی فہرست ہے، ان گواہان کو طلب کیا جائے۔ جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ ان کو خود ہی 1:30 بجے تک لے آئیں، میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں 1 دن دے دیجئے، انہوں نے شہر سے باہر سے آنا ہے، اور وہ گواہان جو ہیں جج صاحب شروع میں مانتے ہیں کہ ان کی ضرورت ہے، کیونکہ جن لوگوں نے
گوشوارے بھرے وہ ان کے جو ٹیکس کنسلٹنٹ فائنینشیل کنسلٹنٹس ہیں انہوں نے گوشوارے بھر کے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے، اور یہ گوشوارے وہی ہیں جو ایف بی آر کے لیے ٹیکس کے لیے بھی جمع کرائے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ گواہان جو ہیں بادی النظر میں اور دقیق نظر سے بھی دیکھیں تو یہ ایسے گواہان ہیں جن کا پیش ہونا ضروری ہے، لیکن اچانک جج صاحب نے پینترا بدلا اور کہا کہ میں ان کو پیش ہی نہیں ہونے دوں گا۔ میری نظر میں یہ بالکل غیر متعلق ہیں اس معاملے سے، جبکہ معاملہ ہے ہی ان کے گوشواروں کے حوالے سے کہ ان گوشواروں کو درست بھرا گیا ہے یا غلط بھرا گیا ہے، اور جن لوگوں نے بھرا جو ان کے ایڈوائزر ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے تھا۔ سلمان، یہ کیا کوئی بھی جج ڈیسائیڈ کر سکتا ہے؟ یہ کوئی بھی جج ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ یہ گواہان ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے بیفور لسٹنگ ٹو دیم؟ مثلا میرا اگر حق ہے اور میں گواہ لانا چاہتا ہوں تو کیا یہ لیگل پریکٹس ہے کہ جج کے نہیں یہ ریلیونٹ ہے، ان کو سننے کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے جی، دیکھیے بالکل نہیں ہے۔ یہ تو ایک ایسی انہونی انوکھی بات ہے کہ آپ کہیں کہ میں ان کو پیش ہی نہیں ہونے دوں گا، جبکہ ان کی جو اپنی سٹیٹمنٹ ہے سیکشن 342 کی جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں بارہا انہوں نے ذکر کیا ہے عمران خان صاحب نے کہ میں نے جو گوشوارے داخل کیے وہ میرے فائنینشیل ایڈوائزرز اور کنسلٹنٹس جو ہیں انہوں نے بھرے تھے اور میں نے ان کو داخل کیا۔ اب ظاہر ہے کہ ان کا بڑا قریبی براہ راست تعلق ہے ان گوشواروں سے۔ یہ کہنا کہ میں ان کو پیش ہی نہیں ہونے دوں گا، اس سے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک ہفتہ ہے، جمعہ ہفتہ، کل کا دن یا پرسوں کا دن، ان دونوں میں سے کسی ایک دن میں کنوکشن جو ہے ان کے خلاف ایک آرڈر جاری کر دیا جائے، جس کے تحت وہ پھر گرفتار ہو سکیں گے اور کچھ عرصہ شاید ان کو گزارنا پڑے گا پھر گرفتاری کی حالت میں۔ لیکن یہ ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ جو ہی اپیل ہوگی اس کے خلاف معاملہ آگے جائے گا تو وہ گرفتاری۔ لیکن سلمان ایک چیز بتائیے، یہ پہلے بحث سے ہو رہی تھی کہ جب گواہان پیش ہونے کی بات ہو رہی تھی تو کورٹ نے تب کہا کہ آپ یہ 1-2 دن کے اندر پیش کریں، تو جو لائرز تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں ہم جمعے کو کریں گے، ہمیں 2 دن چاہیے۔ شروع میں تو کورٹ نے دیے تھا ٹائم، دیا نہیں تھا 1-2 دن کا، اور یہ تو پھر جب نیکسٹ ڈے وہ نہیں لائے تو پھر انہوں نے کہا دیکھیں جب انہوں نے نہیں ایسے نہیں ہے۔ اور دیکھیں اتنی اس میں تیز رفتاری کیا ہے کہ آپ کے میں 1 دن دوں گا 2 دن دوں گا، کسی نے اگر لاہور سے آنا ہے کراچی سے آنا ہے تو آپ کیوں منڈے تک ٹائم نہیں دے سکتے تھے؟ جمعرات کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یا آج ہی پیش کر دو یا کل صبح تک کر دو، وہ کہہ رہے جی آپ ہمیں پیر تک کا وقت دیتے، تو اس میں کوئی جواز بنتا نہیں ہے جس صورت سے وہ اس معاملے کو چلا رہے ہیں۔ نظر یہی آتا ہے کہ انہیں کوئی ڈیڈ لائن ہے جیسے کہ، اور وہ اس ہفتے سے بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے۔ دوسری بات یہ، انہی جج صاحب کے حوالے سے فیس بک پیج ایک ملا دستیاب تھا جس پہ نظر یہ آیا کہ بہت سی پوسٹس لگی ہوئی تھیں جن سے عمران خان صاحب کی تضحیک کا ایک جن میں عنصر تھا۔ اب ایک جج جو ہے اس کے فیس بک پیج پہ ایسا مواد ہو، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں لگایا، یہ کسی اور نے لگا دیا تھا، لیکن آپ کے میرے فیس بک پیج پہ اگر ایسا مواد لگے جس سے ہم متفق نہیں ہیں تو ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا کہ یہ مواد جو ہے لگا اور موجود رہا۔ اب اس حوالے سے ایف آئی اے سے ایک رپورٹ طلب کی گئی۔ ایف آئی اے نے کہا کہ ہاں جی یہ اکاؤنٹ تو انہی کا ہے، لیکن جب ہم نے اس کو کھولا تو اس دن ہمیں مواد نظر نہیں آیا۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ اگر میں کل ایک چیز مٹا دوں، ڈیلیٹ کر دوں، چاہے اس سے پہلے کتنا ہی عرصہ وہ میرے فیس بک پیج پہ نہ رہی ہو، تو آگے کچھ تفتیش کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بنیاد پہ درخواست دی گئی کہ کیس کو منتقل کر دیا جائے کسی اور جج صاحب کے پاس۔ یہ جو قانون کا ایک تقاضا ہے کہ نہ صرف انصاف ہونا چاہیے، وہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ آپ کا پھر کیا would I be wrong to assume کہ آپ کا تاثر یہ ہے کہ اگر کل یہ ساٹ ریلیفز نہ ملی خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو پھر اس کے بعد یہ فرائیڈے سیٹرڈے تک کنوکشنز ہو سکتی ہیں؟ جی یہی اب اندازہ ہے کہ اگر کل صبح اسلام آباد ہائی کورٹ یہ ریلیف نہیں دیتی، ان کو ہدایت نہیں کرتی کہ گواہان پیش کرنے کا موقع دیا جائے، یا ساتھ ساتھ مقدمے کو کسی اور جج صاحب کے سپرد نہیں کرتی، تو یہ جج صاحب جو ہیں ان کا بظاہر ارادہ یہ نظر آ رہا ہے ہمایوں دلاور صاحب کہ کل یہ فیصلہ کر دیں۔ اگر یہ آپ کو کل اگر وٹنسز لانے کی اجازت مل جاتی ہے، کتنا ٹائم ملے گا اس میں خان صاحب کو؟ لیٹ سے وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، کورٹ کہتی ہے چلیں باقی چھوڑیں، ہم سٹے نہیں کرتے، جج بھی ریکیوز نہیں کرواتے، آپ کو ہم دے دیتے ہیں، آپ وٹنسز اب لا دیں، تو وہ بھی میکسیمم 1 دن کی بات ہوگی ساری وٹنسز؟
2 دن کی بات ہوگی. لیکن دیکھیں وہ اپنی جگہ بات ہے گواہان کی, لیکن ان جج صاحبان کی ذات کے حوالے سے جو ایک درخواست دی گئی ہے کہ ان کو یہ مقدمہ نہیں سننا چاہیے, اس کو بھی پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا. وہ معاملہ اپنی جگہ بہرحال رہے گا, لیکن کم از کم 2-3 دن تو گواہان کو پیش کرنے کے لیے دینے چاہیے. لیکن سلمان یہ بھی تو ہے نا, یہ بھی تو ہے نا, وہ کرٹکس یہ بھی کہتے ہیں کہ یو کانٹ ڈو جج شاپنگ. جب یہ پی ایم ایل این والے اعتراض کرتے تھے تو خان صاحب اور ان کے لیگل ٹیم کہتی تھی کہ جی یہ پی ایم ایل این والے اپنی مرضی کا جج مانگتے ہیں, اب ان کے لیے تو نہیں ہم جج لا سکتے. تو وہ تو چلے جج کی ڈسکریشن ہے, وہ اپنے آپ کو ریکیوز کرتا ہے یا نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ تمہارے قانون میں لکھا ہوا ہے, سی آر پی سی کا سیکشن 526 ہے کہ اگر کسی جج کے حوالے سے کوئی شکایت پیدا ہو جائے اور اس کا جواز ہو تو آپ ہائی کورٹ میں درخواست دے سکتے ہیں. کتنے جج صاحبان ہیں جن کے فیس بک پیج پہ ملزم کے خلاف مواد ملتا ہے جس ملزم کی وہ ٹرائل کر رہے ہیں. میری نظر میں آپ تاریخ کے اگر اوراق دیکھیں گے یا پچھلے 20-30 سال جب سے فیس بک یا سوشل میڈیا ہے, تو شاید آپ کو کوئی ایسی 1-2 مثالیں بھی نہ ملیں کہ ایک شخص جج ہو اور اس کے فیس بک پیج پہ ملزم کے خلاف مواد ہو. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. اچھا, میں نے ابھی بات بڑی سیریس کرنی ہے, وہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ پہ ہے, لیکن میں ذرا ویلکم کر لوں. حسن رضا پاشا صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا, چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل. اسی کیس پہ کوئک, کیا یہ ایک بائسڈ مقدمہ چل رہا ہے؟ کیا آبویسلی ایک جج صاحب کا انات ظاہر ہو رہا ہے, یا جو ابھی بات کر رہے تھے سلمان اور بہت سے لوگ پوچھتے ہیں آخر اتنی جلدی کیا ہے؟ لگ یہ رہا ہے کہ سیشن کورٹ بہت جلدی میں ہے. مالک صاحب 2 یونیک قسم کے معاملات اس کیس میں ہو گئے ہیں. پہلے نہیں, ایک کہ جب اس کیس کے ساتھ ساتھ باقی کیسز میں بھی ان کو اس طرح ریلیف ملا کہ بیل ہو گئی, کوئی گرفتار نہ کرے, باقاعدہ بیل اپلیکیشن فائل ہو کے آرگومنٹس ہو کے بیل گرانٹ نہیں ہوئی, ایک آرڈر آیا ایسا, وہ بھی یونیک قسم کا تھا. ہم نے کم از کم اس طرح اومنی بس آرڈر پہلے نہیں دیکھے کہ جو کیس رجسٹر نہیں بھی ہوا اس میں بھی بیل گرانٹ ہو. لیکن آپ نے اس طرح ایک بندے پہ 180-200 کیسز بھی تو نہیں ہوتے. نہیں, میں دیکھیں میں یونیک جو باتیں ہوئی ہے جو میری سمجھ کے مطابق ہوئی ہیں میں وہ عرض کر رہا ہوں. دوسری, اس کیس میں پہلے تو پی ٹی آئی کے چیئرمین فرد جرم عائد کرنے کے لیے تشریف نہیں لاتے تھے, پھر ان کو قابو کر لیا گیا اور اس دن ان کا عائد کر دیا گیا فرد جرم. اس کو بھی ایسے ان کی ٹیم چیلنج کرتی ہے کہ وہ غلط طریقہ ہے. ٹھیک ہے, میں یونیک باتیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, گرفتار ہوئے, سب بتاتے جائیں, گرفتار ہوئے, پھر لیکن آپ کے نزدیک وہ فرد جرم عائد کرنے کا طریقہ درست تھا؟ وہ ٹھیک نہیں تھا. اب تیسری بات جس پہ آ رہا ہوں میں, وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کیا کہ ود ان 7 days ان کی اپلیکیشن کو مینٹینیبلٹی پہ ہے اس کو ڈیسائیڈ کریں. انہوں نے تیسرے دن کر دیا, چھٹے دن کر دیتے, 7ویں دن کر دیتے. انہوں نے ود ان 7 days کہا تھا نا, ود ان 7 days, لیکن چلیں جی آپ چھٹے دن کر دیتے, 5ویں دن کر دیتے, لیکن ود ان 3 days انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا. کیا یہ اچھا ہوتا کہ انصاف نظر جب آنا چاہیے تو 2 دن اور دے دیتے, کوئی حرج نہیں پڑتا. اب جو چوتھی چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 342 کی جب سٹیٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں ہر ملزم پہ ایک کوسچن کیا جاتا ہے کہ کیا آپ ڈیفینس میں کوئی ایویڈنس پیش کرنا چاہتے ہیں. تو وہ اگر کہہ دیتا ہے ہاں تو پھر اس کا رائٹ ایکریو ہو جاتا ہے وہ ڈیفینس کی ایویڈنس دے. جج صاحب کو میرا خیال ہے کہ پری میچور یہ فیصلہ کرنا کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے, یہ آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے میں سمجھتا ہوں. ان کو موقع دینا چاہیے تھا, 1 دن تھا نا, 2 دن دے دیتے, آ جاتے. یہ جو ابھی لگ رہا ہے کہ بہت جلدی ہے. چوتھی جو ہے کہ دیکھیں اس کی آج سے 1 ہفتہ پہلے تک 37 ہیئرنگز ہوئیں جن میں صرف 3 پہ تشریف لائے چیئرمین صاحب. یہ بھی یونیک ہے, ہم نے کبھی نہیں. ملزم کیوں نہیں حاضر ہوتا ہر ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ؟ وائی؟ آپ کو ایک ہائیسٹ کورٹ آف دی کنٹری سے اچھا نہیں ہے خان صاحب کے لیے, ان کو تو اپیل کے لیے گراؤنڈز بن جائیں گے. اب میں اسی طرف جا رہا ہوں. اب جج صاحب جس طریقے سے کیس ہینڈل کر رہے ہیں, بائسڈ اگر بات آتی ہے ان کو ریکیوز کر دینا چاہیے. یہی بات ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے کہتے تھے اور ہمارے پی ٹی آئی کے دوست یہ کہتے تھے کہ نہیں 3 ججز بھی کر سکتے ہیں, یہ کیا سلسلہ چل نکلے گا اگر آج ایک جج کے خلاف ہے کل دوسرے.
دیکھیں بات یہ ہے کہ آج وہی بات وہ کر رہے ہیں. یہ مالک صاحب جو تاریخ کا چکر ہے یہ آج کل ذرا تیزی سے گھوم رہا ہے, ہر چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے. تو یہ چیزیں بہرحال کچھ روٹین سے اور جو باقاعدہ سلسلہ ٹرائل کا چل رہے ہیں ان کے جو طریقہ کار ہے اس سے ہٹ کے سارا کام ہو رہا ہے, تو پھر یہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں. لیکن سلمان اس کیس میں لاسٹ کویشچن, یہ جتنے فلاز آپ بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں جو آبویس لگوناس پاشا صاحب بھی کر رہے ہیں, تو یہ تو الٹیمیٹلی تو خاص صاحب کا کیس اسٹرانگ نہیں ہو جاتا اپیل میں, ہی کین گیٹ اٹ ٹیکنیکلی تھرون آؤٹ آلسو, کنوکشن اگر ہوتی بھی ہے تو. جی بالکل ایسا ہی ہے, میں نے بھی عرض کیا اور پاشا صاحب نے بھی بالکل مناسب بات فرمائی. یہ جو ہو رہا ہے یہ اتنا قانون اور جو ہمارا قاعدہ ہے اس کے اتنا زیادہ منافی ہے کہ جو بھی فیصلہ کریں گے یہ کھڑا نہیں رہے گا. لہٰذا اس کا مقصد کچھ اور نظر آ رہا ہے اس بات کا کہ کوئی جلدی ہے, کوئی ہدف حاصل کرنا ہے کہ اگلے 2-3 دنوں میں ان کو سزا دے دی جائے, اس کے بعد کہا جائے کہ یہ سزا یافتہ ایک مجرم ہے تاکہ ان کی اپیل جتنا عرصہ چلے ان کو سیاسی طور پہ کوئی نقصان ہو. کوئی ایک عجیب سی کوئی اسکیم ہے جو بظاہر سمجھ نہیں آتی اور عقل کو بھاتی بھی نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ نے کسی کو سزا دینی ہے تو 1-2-3 دن آگے چلائے معاملے کو, ٹھیک طریقے سے جو قانون میں طریقہ دیا ہے اس کے مطابق چلیں. یہ کہنا کہ میں گواہ پیش نہیں کرنے دوں گا 342 کے بیان کے بعد, یہ ایک مذاق ہے. اچھا ایک بڑا امپورٹنٹ, اب میں آج 2 اور امپورٹنٹ چیزوں پہ آپ لوگوں کی رائے چاہتا ہوں. ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا اور اس کی ویک میں مقدمات درج ہو رہے ہیں, لوگ پکڑے جا رہے ہیں, 102 آرمی کی تحویل کے اندر جو لوگوں کی بات ہو رہی ہے سب کچھ, اس پہ آج بھی ڈیولپمنٹ ہوئی. اور ہمارا خیال تھا کہ یہ اتنا سینسٹیو کیس ہے کہ جس میں پہلے عمر طیاب بندیال صاحب نے اپنی چھٹیاں بھی کینسل کی, لیکن آج وہ انڈیفینیٹلی پوسٹ پون ہو گیا اور کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ اب ان کے ہوتے ہوئے اس کا فیصلہ نہیں ہوگا, بیکاز اگر 2 ہفتے گزرتے ہیں تو وہ خود چیف جسٹس نہیں رہیں گے. پھر جو کچھ اٹارنی جنرل نے بات کی, انہوں نے آ کے کہا کہ جی میں جو ٹرائلز کے اوپر بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا میں اپنا بیان ہیڈ کوارٹرز کے پرنسپل اسٹاف افسر کی جانب سے دے رہا ہوں. اس کی انٹرپریٹیشن اعتزاز احسن صاحب نے یہ کی ہے کہ اسٹیٹمنٹ آرمی چیف نے اب دے دی ہے کہ جب تک فیصلہ نہیں ہوگا کوئی ٹرائل نہیں چلے گا سویلینز کا. میرے 2 سوال ہیں, کیا واقعی یہ اسٹیٹمنٹ ہم اسی طرح اس کو سمجھیں گے کہ آرمی چیف کی طرف سے گارنٹی آئی ہے کہ ابھی ٹرائلز نہیں چلیں گے جب تک یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوتا؟ اور دوسرا, سپریم کورٹ چیف جسٹس کیا بیک آف کر گئے ہیں آپ پریشرز میں یا واٹ ایور, بٹ ہیز دا کورٹ بیکڈ آف کہ ایک ملک میں جو سب سے بڑا 9 مئی کے بعد ایک کرائسس پڑا ہوا ہے, اس کا جو اتنا کرٹیکل کیس تھا اس پہ سپریم کورٹ نے اتنا ٹائم ڈال دیا؟ یہ سوال کا جواب لوں گا آپ دونوں سے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. جی سلمان صاحب, میں بریک سے پہلے سوال چھوڑ گیا تھا کہ کل ہمیں لگا کہ کورٹ اب بڑا سخت موڈ میں ہے, جب انہوں نے کہا نہیں فل بینچ کی ضرورت نہیں ہے, ہم کریں گے فیصلہ, سن لیں گے. آج ودن 24 آورز سڈنلی ہم نے دیکھا سپریم کورٹ نے لمبا ڈال دیا, اس کو ڈیٹ ان آفس آگے اور پوسٹ پون اور کہا سارے چھٹیوں پہ جا رہے ہیں. ایک طرف اتنا بڑا کرائسس تھا, تو کیا سپریم کورٹ بیک آف کر گئی ہے اس سینسٹیو معاملے میں؟ آج اٹارنی جنرل صاحب نے تقریباً 2 گھنٹے بحث کی اور ہمارا یہ خیال تھا کہ کل اگر وہ ختم کر لیں تو کل ہی نماز جمعہ کے بعد ہم آدھا گھنٹہ بحث کر کے جواب ان کا دے دیتے. لیکن بہرحال عدالت نے یہ کہا کہ کل ایک جج صاحب میسر نہیں, اس کے بعد کچھ اور جج صاحبان اگلے 2 ہفتے میسر نہیں ہیں, تو اندیا یہ دیا گیا کہ 2 ہفتوں کے بعد یہ مقدمہ لگ جائے گا. ایسا نہیں کہا گیا کہ اب یہ بالکل لگے گا نہیں, اور مجھے پوری امید ہے کہ اگست کے مہینے میں یہ مقدمہ دوبارہ سنا جائے گا اور اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. آج تمام وکلاء نے, اعتزاز احسن صاحب نے, لطیف کھوسا صاحب نے, میں نے, ہمارے دوست احمد حسین صاحب نے, ہم نے یہ اظہار کیا کہ کس کرب سے لوگ گزر رہے ہیں. صرف وہ 102 لوگ نہیں جو اس وقت تحویل میں ہیں, لیکن یہ ایک اتنا گہرا آئینی معاملہ ہے. اس ملک کا جو مستقبل ہے اس میں اگر بنیادی حقوق کا کوئی تصور قائم رہنا ہے, آزاد عدلیہ کا کوئی تصور قائم رہنا ہے, تو اس کا دار و مدار اس مقدمے کے فیصلے پہ ہوگا. تو مجھے پوری
پوری امید ہے کہ چیف جسٹس صاحب اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس معاملے کا احاطہ کریں گے. جو بھی فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق بنتا ہے اس کا فیصلہ کریں گے. لہٰذا میں اس حوالے سے اس طرح مایوس نہیں ہوں کہ یہ مقدمہ بالکل ہی ختم ہو گیا یا ٹل گیا, کیونکہ نہیں, اگر آج دیکھو نا, آج کیا ڈیٹ ہو گئی ہے, آج ہو گئی ہے, آج 3 تاریخ ہو گئی ہے, 2 ہفتوں کے بعد تو 16 سے تو اچھا آپ کا مطلب کہ وہ اپنے اگست کے اندر خود ہی اس کا فیصلہ کریں گے. دیکھیے ان کی ریٹائرمنٹ تو ستمبر کے وسط میں ہے نا, اس لیے اس کے بعد بھی 1 مہینہ ہوگا. ستمبر میں ہے, صحیح ہے. جو دوسرا معاملہ, اور یہ جو دلیل تھی اٹارنی جنرل صاحب کی کہ پرنسپل سٹاف آفیسر کی, اور اس کی انٹرپریٹیشن تھی ان کی اعتزاز احسن صاحب کی کہ یہ گارنٹی فرام آرمی چیف ہے, یہ کیا کریکٹ انٹرپریٹیشن ہے؟ دیکھیے میں اس وقت روسٹرم پہ ہی تھا جب یہ اٹارنی جنرل صاحب نے بات کی. انہوں نے کہا آئی ایم سیئنگ دس, آئی ایم میکنگ دس اسٹیٹمنٹ آفٹر انسٹرکشنز فرام دا ویری ٹاپ. اب ویری ٹاپ کا کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں, یہ اس کی کچھ بھی تشریح کر لیجئے. اب ویری ٹاپ میں اعتزاز احسن صاحب نے ایک تشریح کی. پہلے انہوں نے ذکر کیا کہ ان تمام معاملات کو جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہیں ایڈجوٹنٹ جنرل صاحب دیکھتے ہیں, تو شاید ان کا حوالہ ادھر ہو, لیکن ویری ٹاپ کا لفظ بہرحال اپنا ایک مطلب رکھتا ہے. وہ کیا گارنٹی دیا انہوں نے کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا تب تک ملٹری ٹرائلز شروع نہیں کیے جائیں گے؟ کیا یہ گارنٹی؟ بالکل یہ گارنٹی دی ہے. چیف جسٹس صاحب نے کہا دیر ول بی نو ٹرائلز, اور اٹارنی جنرل صاحب نے کہا میں پہلے ہی یہ کہہ چکا ہوں, اور جو میں کہہ چکا ہوں یہ میں ہدایات کے بعد کہا ہے میں نے, اور میں اس موقف پہ کھڑا ہوں کہ کوئی ٹرائل نہیں ہوگی. پاشا صاحب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے, ہمیں صلاح الدین صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, سینئر لائر, تھینک یو ویری مچ. پاشا صاحب ایک انہوں نے اور بھی بات کی, انہوں نے کہا کہ جی ہم سیریسلی اپیل کا حق دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اور چیف جسٹس صاحب نے بار بار کہا, اور چیف جسٹس بار بار کہتے ہیں بڑا خونی ایونٹ تھا, بڑا یہ انپریسیڈنٹڈ تھا, اور پہلے بھی کہا تھا کہ اپیل کا ایشو ہے. کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر انہوں نے اپیل کا حق دے دیا تو شاید سپریم کورٹ بھی 2 قدم پیچھے ہٹ جا کے ٹھیک ہے آپ ٹرائل کر لیں ایز لانگ ان کو اپیل کا حق ہو؟ جی بالکل, یہ بات آج بھی ہوئی ہے کہ کوئی گارنٹی دے رہے ہیں کہ اپیل, اور پھر ایک سائڈ سے بات آئی کہ اگر وہ انٹرنل اپیل چیف آف آرمی سٹاف سن لیں گے تو پھر ہائی کورٹ کے پاس اپیل کی کوئی وہ طاقت نہیں ہوگی, یا وہ نہیں رکھے گی. تو اس لیے تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. میں بھی کہ جو مجھے آج لگ رہا تھا ہیئرنگ سے, میں کورٹ میں نہیں تھا, کورٹ کا اور فوج کا, مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید جو ٹرائل وہیں پہ ہو شاید, اور میں بات تو کر رہا ہوں مجھے نہیں کرنا چاہیے, لیکن کہ اپیل کا حق ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں, آپ کو بھی اپیل کا حق مل جائے گا, بے فکر ہے. یہ ہے آپ کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید ٹرائل وہیں پہ ہو لیکن اپیل کا حق مل جائے. ایک چیز آپ دیکھیں, جب آئین میں امینڈمنٹ کرنے کے بعد سینکڑوں لوگوں کا ٹرائل آرمی کورٹ میں ہوا, تو آئین تو یہ بھی کہتا ہے نا, اس وقت 10A بھی تھا, اس وقت ساری یہ چیزیں تھیں جو آج لے کے آئے ہوئے ہیں. اور کیا جو بیسک سٹرکچر ہے آئین کا اس کے اگینسٹ کوئی امینڈمنٹ ہو سکتی تھی؟ اسی بنیاد پہ 2015 میں وہ چیلنج ہوا, اور 11 ممبرز نے یہ کہا کہ یس ٹرائل ہو سکتا ہے. کیا اس وقت آرٹیکل 8, آرٹیکل 9, آرٹیکل 10, آرٹیکل 4 ایگزسٹ نہیں کر رہے تھے؟ اور 6 معزز جج صاحبان نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اچھا چلیں, یہ آپ کی انٹرسٹنگ ہے کہ ایک مڈل گراؤنڈ نکل سکتا ہے اس میں. ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے وہ ہے جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹس کی امینڈمنٹ آئی ہیں, اور اس پہ آج اعتزاز صاحب اور باقی کافی اور بھی سینئر لائرز نے سب نے کوشش کی کہ اس پہ اگر آپ 184(3) میں سپریم کورٹ انوالو ہو, لیکن وہ اب دیکھنا پڑے گا کہ اس پہ تو انہوں نے بھی لٹکا دیا بات کو, اور پھر چیف جسٹس نے بھی کہا کہ ابھی تو وہ پڑا ہوا ہے, اس کو بھی ایک پارلیمان میں اندر پڑا ہوا ہے سینٹ میں, لیٹس سی واٹ ہیپنس. صلاح الدین میں آپ سے شروع کرتا ہوں, ایک ذرا مجھے لیگل چیز کلیئر کریں کہ اگر ایک بل پاس ہوا ہو نیشنل اسمبلی سے اور وہ اس وقت ہو سینٹ کے پاس, اور نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو جائے لیکن سینٹ تو قائم ہے, اور سینٹ اس کو اپروو کر کے کیا صدر کو بھیج سکتی ہے کہ نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد
اس کا انیشیٹڈ بل اپنی موت خود ہی مر جائے گا. میں آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ کیا یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ جو بل ہے کیا اب یہ اگر 8 تاریخ کو ختم ہو جاتا ہے اسمبلی اور تب تک یہ سینٹ کے لیے نہیں گیا ہوتا پریزیڈنٹ کے پاس, کیا اس کے بعد بھی سینٹ پہ اس کو بھیج سکتی ہے کہ نہیں بھیج سکتی اپروو کر کے؟ میری رائے میں بھیج سکتی ہے. سو دس از ڈاکومنٹ از ویری مچ الائیو. بالکل, ابھی تو آج کی تاریخ سے تو بالکل زندہ ہے, مگر میں سمجھتا ہوں اسی لیے سپریم کورٹ اس سٹیج پہ اس لیے انہوں نے انٹرفیئر کرنے سے انکار کر دیا کہ ابھی تو سینٹ میں وہ معاملہ پھنسا ہوا ہے, سینٹ ریجیکٹ کر دیتی ہے, کیا کرتا ہے یا کیا ہوتا ہے اس بل کے ساتھ. تو ابھی تو سو موٹو میں ٹیک اپ کرنا میں سمجھتا ہوں قبل اس وقت ہوگا. سلمان صاحب یہی کوشچن آپ سے, بیکاز ہم تو سارے بڑے خوش ہو گئے تھے کہ چلیں یہ اب یہاں پہ بیٹھا ہے, یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلا گیا ہے, اب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی جان چھٹ گئی اس امینڈمنٹ سے. تو ڈو یو اگری کہ یہ ابھی بالکل الائیو ہے, اور اگر اسی فارم میں اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی اپروو کر کے ہاؤس میں دیتی ہے اور سینٹ اپروو کر دیتی ہے اور پریزیڈنٹ کو بھیج دیتی ہے اور پریزیڈنٹ اسینٹ کر دیتے ہیں تو یہ بل ایکٹ بن جائے گا, تو کیا ابھی یہ آٹومیٹکلی فارغ نہیں ہوا, یہ تلوار لٹک رہی ہے ابھی؟ جب تک تو قومی اسمبلی قائم ہے اس وقت تک تو امکان ہے, لیکن اگر اس سے پہلے قومی اسمبلی کی تحلیل سے پہلے اگر سینٹ اس کو پاس کر دیتی ہے تو پھر یہ صدر مملکت کے پاس جائے گا. صدر مملکت بل کو دیکھ سکتے ہیں, 10 دن تک دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد وہ اگر کوئی اعتراض لگا کر بل کو واپس بھیجتے ہیں تو اس کو جوائنٹ سیشن نے دیکھنا ہوگا, اور جوائنٹ سیشن اگر اس کو دوبارہ ترمیم کے ساتھ. وہ تو ٹھیک ہے, میرا سوال یہ ہے اگر کیا سینٹ قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد بھی اس کو اپروو کر کے بھیج سکتی ہے صدر کے پاس؟ نہیں کر سکتی. جس دن قومی اسمبلی تحلیل ہوگی اگر اس دن سینٹ نے اس کو اپروو نہیں کیا تو یہ بل ختم ہو جائے گا. یہ آئین کا آرٹیکل 76 ہے, اس کی شق 3 یہ بڑی واضح ہے, میں پڑھ دیتا ہوں. A bill which having been passed by the National Assembly is pending in the Senate shall lapse on the dissolution of the National Assembly. اس لیے یہ ختم ہو جائے گا جس دن نیشنل اسمبلی کی تحلیل ہوگی اگر اس دن تک سینٹ نے اس کو پاس نہیں کیا. اچھا, اوکے. ہاں, کیونکہ جو اس کی شق 2 ہے اس میں بل پینڈنگ ان دا سینٹ جس میں نیشنل اسمبلی میں وہ نہیں پاس ہوا وہ نہیں لیپس کرے گا نیشنل اسمبلی کے ڈیزالو ہونے سے, لیکن دی ادر وے اراؤنڈ لیپس ہو جائے گا. جی. تو صلاح الدین صاحب یہ تو کلیئر چیز ہے کہ یہ تو ہماری جان بچ جائے گی اس سے, یہ تو آٹومیٹکلی لیپس ہو جائے گا 76(3) کے مطابق. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ازیوم کرنا کہ نیشنل اسمبلی سے کے ڈیزالو ہونے سے پہلے یہ سارا معاملہ یہ وہاں پینڈنگ ہی رہے گا, وہ ازمپشن میں سمجھتا ہوں بڑی مشکل ہے ابھی آج کی. نہیں, اس پہ تو ہم کلیئر ہیں, میرے تو اس پہ بالکل ہم کلیئر ہیں کہ اگر اس سے پہلے تو اگر یہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا پھر تو کوئی کنفیوژن ہے ہی نہیں. ہم تو یہ بات پوچھ رہے تھے کہ اگر کمیٹی کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ ٹائم لیپس کروا دے تو پھر بالکل. سر ہماری کمیٹیز نے سیم ڈے, ہماری کمیٹیز کے پاس بڑے بل آئے ہیں سیم ڈے میں وہ کر کے واپس ہی بھیج دیتی ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بیہائنڈ دا سینس پریشر کتنا ہے. ایک اور بھی چیز ہے. جی پاشا صاحب, اگر اسٹینڈنگ کمیٹی ڈس اپروو کرتی ہے پھر تو لٹک جائے گا نا. ڈس اپروو کرتی ہے اور ان دا مین ٹائم اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے پھر تو ختم ہو گیا. پھر ختم ہو گیا نا. مقصد یہ ہے کہ صرف وہ جوائنٹ سیشن کی بھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں نظر آ رہا ہے اتنا ستو نہیں کہ ڈس اپروو کرے, وہ لٹکا دے گی, فیصلہ نہیں کرے گی, یا واپس اپروو کرے گی یا لٹکا دے گی. دیکھیں آپ پازیٹیو رہیں, جو اس وقت سینٹ میں حکومتی اطاعت کے سینیٹرز کی بات ہے وہ تجربہ بھی کافی ہے اس ملک میں, یہیں بوڑھے ہو گئے ہیں, کافی کچھ دیکھا ہم نے. میرا خیال ہے اس میں ریزنٹمنٹ کافی ہے, اس پہ ریزنٹمنٹ ہے, پارلیمنٹیرینز کی طرف سے ریزنٹمنٹ ہے. چلیں ایک دو لیگل سوال اور ہیں لیکن اس بریک کے بعد آپ لوگوں سے stay with us.
ویلکم بیک ٹو دا شو. سلمان صاحب ایک دونوں سے ایک سوال ہے. ایک بڑا مسئلہ پڑا ہوا ہے یہ سینسس والا, خاص طور پہ جب وزیر اعظم نے جو بات کی اس کے بعد ایک پرسیپشن بن گیا کہ نیا سینسس ہوگا. آج ہماری اطلاع یہ بھی چل رہی ہے کہ احسن اقبال صاحب کی منسٹری نے لکھ دیا ہے پرائم منسٹر کے آفس کو کہ جی اب یہ سی سی آئی کی میٹنگ بھی کال کرنے کے لیے, اور اگر سی سی آئی کی میٹنگ میں سینسس ہوتا ہے تو اس میں انٹرسٹنگ 2-3 باتیں ہوئی ہیں. لا منسٹر صاحب نے ایک باری کہا کہ اگر سی سی آئی کا لیتے بھی ہیں نیا رزلٹ تو ہم پروونشل سیٹس اوپر نیچے نہیں ہونے دیں گے, پروونس کے اندر جو بھی ری الائنمنٹ ہو جائے گی, چیزوں کی ری ڈرائنگ ہو جائے گی. تو میری بات ہو رہی تھی الیکشن کمیشن میں, انہوں نے کہا کہ جی اگر تو یہ پروسیس شروع ہوا اور نوٹیفیکیشن کیا پھر تو بھائی یہاں نہیں رک سکتا کہ آپ پروونس کے اندر تو آگے پیچھے کر دیں ڈیلیمیٹیشن, اور اگر سیٹس کم زیادہ ہونی ہے تو وہ پھر ہوگا, لیکن اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے پھر آپ کو, وہ پھر اسمبلیز نہیں ہوں گی. لیکن جب ہم بات سنتے ہیں پرائم منسٹر کی تو ان کو کوئی انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل نظر نہیں آتا. یہ اتنا بڑا کانسٹیٹیوشنل جو آبسٹرکشن ہے, یہ کیا نہ نظر آنے والی چیز ہے کہ پھر کیسے ہوگا؟ کیا ان کے پاس آپشن ہے کہ یہ جان کے ایک کانسٹیٹیوشنل ولڈرنس میں جانا چاہتے ہیں, الٹیمیٹلی لے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں, یہ میری نظر میں ایسا نہیں کر سکتے. دیکھیں آئین بڑا واضح ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن ہوگا لاسٹ پبلشڈ جو سینسس ہے اس کی بنیاد پہ. اب اگر 12 اگست کو اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو اس کے بعد 60 دن میں الیکشن کرانا ہے. 12 اگست کو جو بھی لاسٹ پبلشڈ سینسس ہے اس کی بنیاد پہ آپ کو اب الیکشن کرانا ہوگا. آج آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم لاسٹ پبلشڈ سینسس کی بنیاد پہ نہیں کریں گے, ہم ایک نیا سینسس کرائیں گے, اس کو جب کبھی پبلش کریں گے تو اس کے بعد الیکشن کرائیں گے, تو یہ وہی اسی قسم کا مذاق ہوگا آئین کے ساتھ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے ساتھ کیا گیا, جس کی وجہ سے آج ہم ایک آئینی کھائی میں ہیں. دیکھیں اس وقت صدر مملکت جو ہیں ان کی جب ٹرم ختم ہوگی تو ان کے بعد ان کا جو سکسیسر ہے, جو ان کے بعد ایک صدر آنا ہے, وہ منتخب نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کی اسمبلیاں پوری نہیں ہیں. اسی طرح آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ جو آخری سینسس اگر پبلشڈ بھی ہے اس کی بنیاد پہ اگر صوبوں میں آپ کوئی اسمبلیوں میں نمبر بڑھانا چاہتے ہیں, بلوچستان میں آپ کہتے ہیں کہ ان کا حق بڑھ گیا ہے, اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت ہے, آپ وہ ترمیم نہیں کر سکتے. اس لیے اب آپ کو یہی کرنا ہے کہ جو آخری سینسس ہے اس کی بنیاد پہ آپ الیکشن کرائیں. جس دن اسمبلیاں تحلیل ہوں گی, قومی اسمبلی تحلیل ہوگی 12 اگست کو, یا اگر اس سے پہلے آپ کرتے ہیں وہ بھی ایک عجیب بات ہوگی کہ کیا آپ 2 دن پہلے 3 دن پہلے صرف اس لیے تحلیل کریں گے کہ آپ کو 90 دن مل جائیں الیکشن کرانے کے لیے. لیکن بہرحال اس بحث میں نہیں پڑتے. لیکن جس دن اسمبلی تحلیل ہوتی ہے جو پبلشڈ سینسس ہے اس کی بنیاد پہ الیکشن کرانے ہوں گے. نہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے پاس ایسا کوئی اختیار ہے کہ وہ آئین میں جو ایک حد دی گئی ہے اس کو ختم کر سکے اور کہے نہیں آج ہم ایک نیا الیکشن سینسس کرائیں گے جو ایم کیو ایم کو بھی قابل قبول ہو, جو سب کو قابل قبول ہو, اور جب ایسا سینسس ہو جائے گا تو اس کے بعد الیکشن ہوں گے. تو پھر آپ 2, 3, 4 سال یہ جھگڑا کرتے رہیے کہ سینسس قابل قبول نہیں ہے اور الیکشن نہ کرائیے. تو یہ بالکل میری نظر میں آئین کے متن اور آئین کی روح کے منافی بات ہے. پاشا صاحب مزید بحران میں گھرتے چلے. پاشا صاحب ان کے پاس آپشن ہے کہ یہ اپروو کر لیں اور نوٹیفیکیشن نہ نکالیں تو پھر وہ اپلائی نہیں ہوگا. کیا آپشن ہے یہ؟ دیکھیں جب یہ نوٹیفائی ہو جائے گا, جس کو رانا صاحب نے کہا تھا ہم جی اگر اپروو بھی کریں گے تو نوٹیفائی نہیں کریں گے. نوٹیفائی نہیں کرنا تو پھر اپروو کیا کریں گے؟ اگر نوٹیفائی ہو جائے گا تو پھر جس طرح سلمان صاحب یہ فرما رہے ہیں اٹ اماؤنٹس ٹو بی پبلش, اور جب پبلش ہوگا تو پھر اس کے مطابق الیکشن ہونے پڑیں گے. سلمان ایک چیز بتائیے, میں رولز پڑھ رہا تھا, رولز میں یہ ہے کہ اگر میٹنگ ایک ہوتی ہے اور چیزیں اپروو ہوتی ہیں سی سی آئی کی تو اس کے منٹس نکالتا ہے سیکرٹری, وہ 15 دن کے لیے جاتی ہیں تمام ممبرز کے پاس, اگر کوئی اعتراض کر دے تو ٹھیک ہے ورنہ ڈیم ٹو ہیو بین اپرووڈ. اس کے بعد آٹومیٹکلی وہ فیصلہ جو ہے وہ بھیج دیتا ہے سیکرٹری سی سی آئی کے جو ہوتے ہیں ٹو دا کنسرن پروونس اور ڈپارٹمنٹ ڈویژن فار نیسسری ایکشن اینڈ بلا بلا. اگر یہ منٹس میں اپروو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ چلے جاتے ہیں, یہ ڈیزالو کر دیتے ہیں اسمبلی, اور اب یہ تو کہیں گے جی دیکھیں ہم نے تو نہیں کیا, ہم نے تو خالی پرانے پہ ہی آگے تھے, ہم نے تو کوئی الیکشن ڈیلے نہیں کیا. لیکن وہ دوسرا پروسیس کمز انٹو موشن, سیکرٹری صاحب بھیج دیتے ہیں اور پھر جناب آ جاتی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ. تو کیا پھر ان پہ لازم ہو جائے گا کہ وہ آر دے ان اے بائنڈ کہ ان پہ لازم ہو جائے گا کہ وہ کروائیں اور اس کے مطابق وہ پھر ری ڈرائنگ کریں ساری؟
تو ایک اگین کانسٹیٹیوشنل گرے ایریا آ جائے گا نا. نہیں دیکھیں، اگر نہیں کوئی گرے ایریا نہیں آئے گا. اگر سینسس آپ شروع کرتے ہیں ستمبر میں یا اکتوبر میں ایک نیا سینسس، تو جب بھی وہ سینسس مکمل ہوگا، پبلش ہوگا، اس کے بعد جو کوئی الیکشن ہوگا وہ سینسس کی بنیاد پہ ہو جائے گا. لیکن جو الیکشن اکتوبر یا نومبر میں ہونا ہے وہ الیکشن اسی سینسس کی بنیاد پہ ہوگا جو پبلشڈ سینسس ہے 12 اگست کو. تو پھر یہ ساری بات کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے پھر ویری کوئکلی وی آر ڈاؤن ٹو 30 سیکنڈز، میری دونوں سے ریکویسٹ ہے، مجھے پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ سمجھائیں کہ اب لازم ہے نیا سینسس ہی ہوگا، مجھے کوئی آبسٹیکل نظر نہیں آ رہا. دین واٹ از دس؟ غلط ہے. دیکھیں نا، پہلے جب یہ 90 دن والی بات بھی بالکل واضح تھی، اس 90 دن پہ نہیں عمل کیا گیا. سپریم کورٹ نے کہا یا نہ کہا ہو، میری نظر میں تو عین واضح تھا یہ معاملہ عدالت میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن عدالت میں گیا اور اس کے ارد گرد ایک غبار پیدا کر دیا گیا کہ ایک دن اگر صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن نہیں ہوں گے تو کوئی ان کو مانے گا نہیں. نیشنل اسمبلی نے پیسے دینے سے انکار کر دیا. ہمارے بہت سے مبصرین دوست، آئینی ماہر اس میں جت گئے یہ ثابت کرنے میں کہ آئین میں یہ گنجائش ہے کہ آپ پیسے جاری نہ کر کے الیکشن روک دیں. تو آج بھی آپ کو لوگ مل جائیں گے، ہمارے ہی دوست آپ کو مل جائیں گے جو آ کے پروگراموں میں کہیں گے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، مت کرائیے الیکشن، جتنا عرصہ سینسس کو درکار ہے وہ گزار لیجئے. اس کے بعد دیکھیں گے جب تمام پھر وہ 254 کا حوالہ دیں گے، پھر وہ بحث کرنے والے لوگوں کی 254 بھی سلمان آ جائے گا کہ دیکھیں جسٹ بیکاز ایک چیز اپنی مقررہ مدت میں نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے وہ سینکٹیفائی ہو جائے گی. چلیں وہ آرگومنٹس پر ہر جگہ مل جاتے ہیں. اب دیکھیں، اب تو بالکل ہم نے آئین کو مذاق بنا دیا ہے نا. ٹھیک، بہت شکریہ سلمان، تھینک یو ویری مچ. پاشا صاحب بہت شکریہ. ناظرین میں تو بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں، یہ ساری there's a lot of noise، لیکن میرا ابھی تک وہ اسٹانس ہے کہ گورنمنٹ اور تمام نظام کا اصل سارا جو پہرا ہے وہ عمران خان کے اوپر ہی ہے. اور آئی تھنک ہر قیمت پہ وقت لیا جائے گا، سب کچھ ہوگا، اور ان کا کنوکشن سے ہی الیکشن جڑے ہوئے ہیں. جو سرویز آ رہے ہیں، جو ان کی اپنی ریڈنگز ہیں، اس میں ایک آزاد عمران خان بیٹھ نہیں رہا پولیٹیکل ایکویشن کے اندر. اب دیکھیں کس طرح چیزیں ہوتی ہیں. تو سیاست ہے، پاور پالیٹکس بڑی ظالم چیز ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.